دنیا کی ہر ملک کی طرح سے پاکستان میں بھی کورونا نے معیشت پر سخت وار کیا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کو محدود وسائل کے باوجود حکومت پاکستان نے تقریباً 1200 ارب روپے کا ایک ریلیف پیکج دیا ہے، اور یقیناً کیونکہ یہ ایک آفت آئی تھی، یہ اچانک ایمرجنسی آئی تھی، پاکستان کے بجٹ میں اس کی گنجائش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود حکومت نے اپنے محدود وسائل کے باوجود ایک بہت ہی زبردست قسم کا ریلیف پیکج دیا، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو ان کے گھروں میں ان کے دروازوں تک مالی امداد پہنچائی گئی ہے، اور اس انداز سے پہنچائی گئی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ صورتحال یقیناً بہت ہی اس وقت تکلیف دہ ہے، بہت سنگین چیلنجز ہے، مگر ماہرین یہ کہتے ہیں اور عام پاکستانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یقیناً یہ چیلنج اور یہ مشکل دن گزریں گے اور اچھے دن آئیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کی معیشت میں ان تمام چیلنجز کی وجہ کے باوجود بہت ساری گنجائش موجود ہے۔ جہاں پہ یہ بحران پاکستان کے لیے شدید مسائل لایا ہے، طبی صحت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر پنہاں ہے پاکستان کے لیے کچھ بہتر خبریں بھی، اور یقیناً پاکستان کے ان بہتر خبروں کی بنیاد پر آگے چل کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، کورونا قابو میں رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت میں ہم بہت جلد ایک بہت اچھی صورتحال دیکھیں گے۔ پاکستان میں اس سے پہلے، اب سے چند دن پہلے، وزیراعظم عمران خان نے ایک تاریخی کنسٹرکشن پیکج بھی دیا ہے، جس کی ہر طرف سے بے پناہ تعریف کی جا رہی ہے۔ گرتی ہوئی شرح سود میں مہنگائی کی مسلسل کمی سامنے آ رہی ہے، شرح سود مسلسل گر رہی ہے، جس میں امکان یہ ہے کہ مزید گرے گی، جو پاکستان کی معیشت و کاروبار کے لیے شاید سب سے شاندار خبر ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل سستا ترین ہو گیا ہے، اور پاکستان کے امپورٹ بل میں نہ صرف یہ کہ تیل سستا ہونے سے، دوسری کموڈیٹیز کے سستا ہونے سے بہت بہتری آئے گی، اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی مناسب اور بہت ہی ضروری اور وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خدائی مدد ہے جو کہ اس پوری صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی مالیاتی ادارے دنیا کی خراب ہوتی ہوئی معاشی صورتحال کی وجہ سے ہم جیسے ممالک کے، ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کے حوالے سے ان کی ہمدردی نمایاں ہے، اور وہ ان ملکوں کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان، جس پر بین الاقوامی قرضوں کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے، اس کو واضح اشارے مل رہے ہیں کہ جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں، وہ اس پورے ماحول کو بہت ہی ہمدردانہ دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے یقیناً ایک بہت ہی ایک سہل خبر ہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑا چیلنج جو سامنے آ رہا ہے، جس سے بنے گا پاکستان کا آگے کا راستہ، وے فارورڈ، اور وہ یہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں وفاقی بجٹ پیش ہونا ہے، جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے لیے اور وزیر اعظم کی حکومت کے لیے۔ یہ کورونا بجٹ ہوگا، اور یہ آ رہا ہے اس وقت جب گزشتہ سال جب پاکستان میں ٹیکسز کا ٹارگٹ 5500 ارب رکھا گیا تھا، اس میں کورونا کی وجہ سے بے پناہ کمی آئی ہے، تقریباً 1500 ارب روپے کی اس میں کمی کا امکان ہے، اور اس کمی کے ساتھ نئے سال کا بجٹ تشکیل دیا جا رہا ہے، جو یقیناً ایک جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے کہ اس پورے ماحول میں کیسے ایک مستحکم بجٹ بنایا جائے جو معیشت کو بھی چلائے، جو کاروبار کو بھی چلائے، جو حکومت کی آمدن کو بھی برقرار رکھے، اور پھر پاکستان میں دستاویزی معیشت کا جو ایک سفر شروع ہوا ہے اس میں کمی نہ پیدا ہو۔ یہ بہت سنگین معاملات ہیں، سنگین چیلنجز ہیں، اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے کپتان ہیں، اور بہت ہی مستعدی سے پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کی معیشت کو ایک اپیہ چلا رہے ہیں، اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر خاص برائے فائنانس اینڈ ریونیو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی مصروفیت سے اپنا وقت نکالا ہے۔ ہم جس وقت بات کر رہے ہیں یقیناً ایک کرونا ماحول ہے، پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، پاکستان کو بھی شنگین بحران کا سامنا ہے۔ آپ اس پورے ماحول کو ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ کو اس میں جو پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا دکھتے ہیں، اس کی ڈاؤن سائڈز کیا ہیں اور اس کی اپ سائڈز کیا ہیں؟ پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ مختصراً ہمیں ڈاؤن سائڈز بتا دیں۔ جی کامران خان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، کرونا وائرس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو معیشت تھی کرونا وائرس سے پہلے کس انداز میں ایک مستحکم اور اچھی ڈائریکشن میں جا رہی تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی، اور ہمارے پاس ڈالرز کی کمی تھی،
اور ہمیں ارے قرض جو تھے بیرونی اور ڈومیسٹک وہ بہت زیادہ تھے. تو پہلا گول تو یہ تھا کہ ہم بحران سے نکلیں, اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ $17 بلین موبیلائز کیے, جو بائیلیٹرل ممالک ہیں ان سے بھی, اور IMF کے ساتھ ہم نے ایک خصوصی پروگرام طے کیا جس کی $6 بلین فائنینسنگ ہمیں ملی, اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی, اور ہم نے اپنی جو پالیسیز تھی ان کو اس انداز میں آگے لے گئے کہ حکومتی اخراجات کو بہت سختی سے ہم نے کنٹرول کیا, اور ہم نے اسٹیٹ بینک سے زیرو بوروئنگ کی, ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی, ہم نے ملٹری کا بجٹ بھی فریز کیا یعنی منجمد کیا, ہم نے سویلین بجٹ کو 40 ارب کم کیا, اور ہم نے فقط 2 جگہ پہ پیسے جو ہیں دیے. ایک وہ کہ اپنے بزنسز کو ہم کس طرح سے مراعات دیں کہ وہ ایکسپورٹس کر سکیں, اور دوسرا جو ہمارے کمزور ترین طبقے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تاریخی پیکیج دیا 180 ارب روپے کا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پروونسز کو, صوبوں کو اپنے تاریخ میں سب سے زیادہ رقم دی. اب یہ ساری چیزیں ایک اچھے انداز میں چل رہی تھی, ہمارا جو روپیہ ہے وہ بھی مستحکم ہو چکا تھا, ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھی, جو خاص ایک ڈالرز کی کمی کا جو ہے ایک پیمانہ ہے, وہ 20 ارب سے ہم 3 ارب پہ لا چکے تھے. ہمارا جو پرائمری بیلنس تھا وہ تاریخ میں پہلی بار پہلے 9 مہینے میں سرپلس ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ کرونا وائرس ہمارے لیے بہت برے وقت پہ آئی, اور جو ہماری ایک اچھی ڈائریکشن, اچھی سمت تھی جس میں ہماری معیشت جا رہی تھی, اس کو دھچکا لگا ہے. اب اس کے دیکھیں اثرات کیا ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کرونا وائرس نے دنیا میں تقریباً کوئی 30 لاکھ لوگوں کو ابھی تک متاثر کیا ہے, اور کوئی 2 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. پاکستان میں تقریباً 15,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں, تقریباً 300 ڈیتھس ہوئی ہیں, اور ملک کے مختلف حصوں میں ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہے یا اکنامک ایکٹیویٹی میں کمی آئی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اس سے کیا کیا چیزیں ہیں جو نیگیٹیولی متاثر ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو جو گلوبل اکانومی ہے, یعنی ساری دنیا کی جو معیشت ہے, اس میں کوئی 3% کانٹریکشن ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی. دوسری جانب جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں, ہمارے لوگ ایسے ملکوں میں کام کر رہے ہیں جیسے US ہے, UK ہے, یا گلف کے ممالک ہیں, خلیج کے ممالک, جہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بہت کم ہوئی ہے, اور اس شدید کمی کی وجہ سے ان کی جو مالی حیثیت ہے وہ متاثر ہوگی, اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں اس میں کمی آئے گی. پھر ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے, جو بہت ہی ایک ضروری چیز ہے اس ملک کی خودداری کے لیے, اور اس ملک کے لوگوں کو وہ چیزیں مہیا کرنے کے لیے جو ان کی ضرورت ہیں, خصوصی طور پہ پینے کا پانی, رہنے کی جگہیں, میونسپل سروسز, صحت, تعلیم, نیشنل سیکیورٹی, پولیس سروسز, روڈز, برجز, ڈیمز, یہ سب چیزیں اس وقت بن سکتی ہیں جب ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے اچھی ہو. تو پچھلے 9 مہینے میں ہماری ٹیکس کلیکشن تقریباً 3,000 ارب ہوئی تھی, جو 17% کی رفتار سے بڑھ رہی تھی, لیکن اب وہ بھی متاثر ہوگی. پھر ایکسپورٹس, جس کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت مراعات دی تھی اپنے بزنس کو, اور 5 سال میں وہ نہیں بڑھی تھی ایکسپورٹس, لیکن اب وہ بڑھنا شروع ہوئی تھی, اور ان کو بھی ایک طرح سے یہ نیگیٹیولی متاثر ہوگا. تو جو اس وقت اندازہ لگایا جا رہا ہے مختلف ایسٹیمیٹ سے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی, جو ٹوٹل اکانومی ہے جس کو GDP بھی کہا جاتا ہے, وہ 3% بڑھنے جا رہی تھی, لیکن اب اندازہ یہ ہے کہ یہ 1 سے 1.5% کانٹریکٹ ہوگی بڑھنے کے. تو اس کی وجہ سے یقیناً جو آپ نے یہ تصویر دکھائی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت ہی سخت ترین چیلنجز ہیں. مگر عجب ماحول ہے دنیا کے, ہم ان چند ملکوں میں شامل ہیں جو اس کرونا کے کچھ پازیٹیو مثبت اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ہم پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا یقیناً کرم ہے کہ ہم جہاں پہ یہ سنگین ترین چیلنجز جو آپ نے سامنے رکھے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں,
لیکن ہمارے پاس کچھ اپ سائڈ بھی نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل سے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ اور وہ کیا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی پہلے میں اپ سائڈ کے بارے میں کچھ رسپانس دوں گا، پھر اس کے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ جو کرائسس ہے اور اس کے جو ڈاؤن سائڈ اثرات ہیں اس سے نپٹنے کے لیے اور اپ سائڈ اثرات کو کیپچر کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جو اپ سائڈ ہے، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں تاریخی طور پر تیل اور انرجی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، اور ہم نے پچھلے مہینے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 روپے جو ہے کمی کی، اور انشاءاللہ اس پہلی تاریخ کو ایک اور خوشخبری پاکستان کی پبلک کو ملے گی، جبکہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی انشاءاللہ. تو اس کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی گرے گی، ہماری جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ بھی گرے گی، اور ہماری جو ایگریکلچر کے اندر ڈیزل کی یوزیج ہوتی ہے اس کی کاسٹ بھی گویا مہنگائی کم ہوگی نا ڈاکٹر صاحب، مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی، تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. جی اور اس کے اثرات جو ہیں بنیادی طور پہ فلٹر کر کے تمام چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اس سے بنیادی طور پہ متاثر ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا ماحول ہے کہ ہمارے جو بین الاقوامی دوست ہیں جیسے IMF وغیرہ، جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، وہ ہمیں فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں، اور ایسی چیزیں، ایسی مراعات دینے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ہے جو کرونا کی غیر موجودگی میں شاید ممکن نہیں ہوتا. تو جو کنسٹرکشن پیکیج ہے اس میں جو خصوصی مراعات دی گئی ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کو، وہ کرونا کی وجہ سے ہم ایک طرح سے حاصل کر پائے ہیں. دوسری جانب یہ ایک ایسا موقع ہے، ہر ملک کو ہے لیکن پاکستان کو خصوصی طور پہ ہے، کہ ہم یہ آنے والے 2-4 مہینے جو ہیں اس میں کیا ایسی مشکل چیزیں کر ڈالیں جو ادروائز ہم نہیں کر پائے ہیں، جس میں خصوصی طور پہ 3 سیکٹرز ہیں ایسے جن کے لیے ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے. ایک تو IT سیکٹر ہے. دیکھیں IT سیکٹر جو ہے وہ کم سے کم متاثر ہوگا کرونا وائرس سے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ویسے ہی گھروں میں کیا جاتا ہے یا ایسے دفاتر میں کیا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ پبلک سے انٹرفیس نہیں ہوتا. تو دس از این ایریا جس کے اندر ہمیں ان آنے والے 3-4 مہینے میں بہت محنت کر کے ایک ہیڈ وے کرنا ہے. دوسرا ایک بڑا شعبہ جو تاریخی طور پہ جس میں ہماری پالیسی مایوس کن رہی ہے، لیکن جو ہمارے زیادہ سے زیادہ ترین لوگوں کو ایک طرح سے افیکٹ کرتا ہے، وہ ہے زراعت کا. تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم زراعت کے اندر کچھ بڑے فیصلے کریں. یعنی ایک جانب تو یہ ہے کہ جو سیڈز ہیں، جو بیج ہے، ان کی کوالٹی ہم امپروو کریں. دوسرا جو پانی کی مینجمنٹ ہے اس کو ہم امپروو کریں. تیسرا یہ کہ ہم سبسڈیز دے کر کچھ جو ان پٹس ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ، جیسے فرٹیلائزر ہے، فرٹیلائزر میں آپ کو پتہ ہے ہم نے معاہدہ کر کے اس کی قیمتیں کافی حد تک کم کی، لیکن مزید اس میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اگر ہم فرٹیلائزر اور الیکٹریسٹی اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم کریں، اور دوسری جانب کچھ پروکیورمنٹ جو ہے اس کی رفتار بڑھائیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکیج ہم نے دیا ہے اس میں اس وقت تقریباً 82 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے پروکیور کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی جو اماؤنٹ ہے اس میں کوئی 280 ارب روپے جو ہے پاکستان کے جو فارمرز ہیں، جو کسان ہیں اور جو درمیانے ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کو ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ 280 بلین ان کے پاس جائیں گے تو اس سے مزید چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، جس میں ٹریکٹر ہوں گے، موٹر سائیکلز ہوں گی، الیکٹریسٹی کی دوسری چیزیں ہوں گی، کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. تو اس سے پوری اکانومی میں ایک طرح سے ڈیمانڈ جنریشن ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو کنسٹرکشن پیکیج ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ بہت ہی ظاہر ہے کہ سارا پاکستان اس کی گواہی دے رہا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا کے ماحول میں اور بہت ہی زبردست پرفارمنس دکھائی ہے بعض لوگوں نے کہ کم سے کم لوگوں میں
کنسٹرکشن کرنا اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر کے اس کے جو پورے جو بینیفٹس ہیں اس کو ہارنس کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ بھی ہے کہ جو اربن ہماری اکانومی ہے اس کو ایک بہت بڑا اسٹیمولس دے سکتا ہے یہ تیسرا سیکٹر آئی ٹی اور ایگریکلچر کے بعد۔ جی کامران خان صاحب، جو کنسٹرکشن پیکیج ہے آپ کو پتہ ہے اس میں جو تاریخی فیصلے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ٹیکس ریجیم جو ہے اس کو انکم سے ہٹا کر فکس ٹیکس ریجیم یعنی اسکوائر فٹیج یا اسکوائر میٹر کے اوپر کر دیا گیا ہے تاکہ ایف بی آر کی جانب سے کوئی ہراسمنٹ کا خطرہ نہیں ہو۔ دوسری جانب کئی جو انویسٹمنٹس ہیں اس سیکٹر میں، اس میں انکم کی جو سورس ہے اس کے بارے میں کوشچننگ جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ جو ایک گھر ہے اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس معاف کی گئی ہے، اور جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی جو پرائم منسٹر صاحب کا پروگرام ہے لاکھوں گھر بنانے کا کمزور طبقوں کے لیے، اس کے اوپر تو ٹیکس جو کم کی گئی ہے اس میں بھی 90% چھوٹ دے دی گئی ہے۔ سو یہ بہت بڑے فیصلے ہیں، اور کنسٹرکشن جس طرح آپ جانتے ہیں اس سے کوئی 35-40 اضافی انڈسٹری کی جو ہے بینیفٹ ہوتی ہے، اور اس میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے۔ اور آخری بات جو میں اس پہ کہوں گا کہ اس موقع کا ہمیں کیا فائدہ لینا چاہیے، وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو تعلقات بنے ہیں بہت اچھے بین الاقوامی اداروں سے اور بین الاقوامی انویسٹر سے، ہم اس کو لیوریج کریں اور ان تعلقات کو مزید بہتر بنائیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم نہ صرف یہ کہ ان سے امداد لے سکیں، بلکہ اس سے زیادہ اہم بات جو ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو گلوبلی کنیکٹ کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے 9 مہینے میں جو فیصلے کیے گئے اس کی وجہ سے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی نے بہت اچھی رسپانس دی، اور ایف ڈی آئی بھی $2 بلین یعنی 137% بڑھی، اور اسی طرح سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹیچر جو ہے وہ یقیناً پچھلے 2 سال کے اس سے پہلے سے مقابلے میں یقیناً بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ چیز جو کہ ہماری اکانومی کو، ہمارے بزنس کو، ہمارے تمام جو اکانومی سے ریلیٹڈ شعبوں کو یقیناً ایک بہت بڑا ایک پش دے گی، جس میں آپ نے عرض کیا کہ ابھی مزید تیل کی قیمتوں میں کمی ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری کموڈیٹیز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ کیا ہم اس میں ہماری شرح سود کم ہوئی ہے؟ کیا ہم اس میں بجلی کی قیمتیں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس پورے ماحول کی وجہ سے اور تمام یہ فیولز کی پرائسز جو کم ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، یا اس کے راستے میں ہمارا جو وہ ناکارہ سیکٹر ہے بجلی کا وہ آ جائے گا؟ کیونکہ اگر بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں، اگر تیل کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں، شرح سود اب سنگل ڈیجٹ ہو گیا ہے، خیال یہ ہے کہ اس میں مزید کمی آتی ہے، تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو کہ بہت بڑی خدائی مدد ہے پورے پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ کیا یہ ہم سب چیزیں دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں؟ جی دیکھیں، جہاں تک بجلی کی قیمتوں کا تعلق ہے تو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس وقت کامران خان صاحب 72% پاکستانی کنزیومرز جو ہیں ان کو مختلف انداز میں گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہی ہے، اور چونکہ اس وقت تیل کی قیمتیں اور ایل این جی کی قیمتیں ساری دنیا کی مارکیٹس میں کم ہیں، اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہیجنگ کی جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر تیل کی قیمت بڑھ بھی جاتی ہے تو ہمیں ایک انشورنس لی جائے کہ جس میں ہمیں تیل کی قیمت کم قیمت پہ مل سکے، اور اس پہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ جہاں تک الیکٹرسٹی سیکٹر کا ایشو ہے تو اس وقت جو ہم نے ریلیف پیکیج دیا ہے اس میں 2 انداز میں بجلی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام صارفین جو ہیں، جو 70 سے 80% چھوٹے صارفین ہیں، ان کو ہم نے 3 مہینے ڈیفر کر دیا ہے بلنگ کا پیمنٹ۔ دوسری جانب آج کابینہ نے فیصلہ کیا، جو ای سی سی نے کل کیا تھا اس کو ریٹیفائی کیا، کہ تمام چھوٹے جو بزنس ہیں، کمرشل جو بھی کمرشل انٹرپرائزز ہیں پاکستان میں، ان کو بجلی جو ہے وہ
کے بل معاف کر دیے جائیں گے، ڈیفر نہیں کیے جائیں گے بلکہ معاف کر دیے جائیں گے. تو جتنا بھی ان کا خرچ بجلی کے اوپر ہوا 3 مہینے پچھلے جو گزرے ہیں، اتنے ہی پیسے ان کو ہر ایک کو بجلی کی شکل میں دیے جائیں گے. تو یہ بھی اس سے بھی بجلی کی کنزمپشن بھی بڑھے گی، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایکسس سپلائی ہے، یعنی بجلی ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ ہماری ضرورت سے کافی زیادہ ہے. اب جو چیلنج آئے گا ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو سرکاری جنریشن کمپنیز ہیں جن کی ایفیشنسی کم ہے ان کو کس انداز میں بہتر کر سکتے ہیں. ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کی لاسز کافی ہیں، اس میں کس انداز میں پرائیویٹ سیکٹر کو لا کر ہم امپروومنٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری جو کلیکشن ایفیشنسی ہے اس کو ہم کیسے مزید امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ لیکن ایک بات ماننے والی ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو جو سرکولر ڈیٹ تھا اس سیکٹر میں وہ 38 ارب ہر مہینے بڑھ رہا تھا، لیکن اس حکومت کی کوششوں کی وجہ سے وہ اب جو ہے اس کے بڑھنے کی رفتار جو ہے 38 سے کم. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو سرکاری شعبے میں بجلی ہے کا جو سیکٹر ہے وہ تو اس میں تو کچھ نہیں ہوا ہے پچھلے 18 مہینے میں، دوسری جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن یہ تو شعبہ جو ہے یہ تو کہ ناکامی کی تصویر ہے. یہ جینکوز اسی طرح سے بلیڈ کر رہی ہیں، یا آپ کے جو بجلی کے کارخانے ان کی انیفیشنسیز وہی ہے، آپ کے جو ایریئرز ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں، اور جو لیکیجز ہیں وہ اپنی جگہ کھڑی ہیں. اگر یہ سرکاری شعبے میں بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں اصلاحات آتی پچھلے 18 مہینے میں اور قابل ذکر اصلاحات آتی تو آج ہم اس صورتحال میں نہیں ہوتے. آج ہم اپنے صارف کو جو دنیا کی مہنگی ترین بجلی خرید رہا ہے اور اس پورے ماحول میں ہم اس کی قیمت آدھی نہیں تو 1/4 تو کم کر ہی دیتے. دیکھیں میرے خیال میں اس شعبے میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن جو بیس تھی، جو خرابیوں کی بیس ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہ واضح طور پہ شاید نظر نہیں آ رہی ہو. دوسرا یہ کہ کئی پرانے کانٹریکٹس ہیں جس کے تحت جو را مٹیریل ہے ان کا وہ طے ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دقت بنی ہوئی ہے. پھر کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں مختلف آئی پی پیز کے ساتھ جن کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں تو ڈاکٹر صاحب اب ان سے ایک رپورٹ آئی ہے، ان سے بات چیت شروع ہوئی ہے. ڈو یو سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کہ آئی پی پیز کے ساتھ بہرحال کچھ لے دے کی بنیاد پہ کوئی کہیں جا کے یہ معاملہ سیٹل ہونا تاکہ ہم آگے بڑھیں؟ آپ کو کچھ اس میں ٹھوس امید نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ جانتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت الیکٹرسٹی کے شعبے کو سب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور کافی ایفرٹ ہو رہا ہے کہ اس کے ملٹیپل جو ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے، جس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور جینکوز کی امپروومنٹ، جس میں ایک اچھا ڈائیلاگ آئی پی پیز کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو اچھے انداز میں حل کرنا، اور جو سبسڈیز کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا، اور کلیکشن کے اندر امپروومنٹس کرنا، اور جس حد تک ممکن ہو پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسی اس شعبے میں لانا. تو آئی تھنک کہ آنے والے دنوں میں آپ اس میں کافی پیش رفت دیکھیں. ڈاکٹر صاحب کمرشل